السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریے. پی ٹی آئی کے لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور پنجاب کے اندر انتخابی مصروفیات جلسے جلوس جو ہے نا عروج پر. بلاول بھٹو اپنا پنجاب کا دورے کا ایک فیز مکمل کر کے اب کے پی کے اندر وہ چلے گئے اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بلکہ اب یہ کہہ لیں نون لیگ بلاول صاحب کی سیٹ کرتا پچ کے اوپر جو ہے نا وہ بھی کھیلنے پر مجبور. تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پی ٹی آئی کا ہی. تو پی ٹی آئی یقینی طور پر اس وقت جس طرح یہ سیاسی یتیمی کا شکار ہے، یہ بڑی عبرت ناک جو ہے نا اس کی وہ مثال آپ دے سکتے ہیں کہ نشان عبرت بن کر وہ رہ گئی ہے عمران خان نیازی کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے. تو اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منیب فاروق صاحب، انہوں نے پی ٹی اے کو تھوڑا سا ریلیف دیا. پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت انہوں نے دے دی ہے صوبائی اسمبلی کا. قومی اسمبلی سے انہوں نے پہلے وڈرا کر لیا تھا شوکت بسرا جو کہ پاکستان پیپل پارٹی سے گئے ہوئے ہیں پی ٹی اے کے اندر. تو ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. اور ساتھ ساتھ ایک کردار جس نے اپنے اور ٹک ٹاک ٹائپ پر جس نے کافی شہرت حاصل کی زمان پارک کے باہر جب یہ عمران خان نیازی نے تماشا لگایا ہوا تھا، صنم جاوید. تو صنم جاوید کو بھی جو ہے نا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. وہ میرا خیال ہے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں اور ایک صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے وہ لاہور سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے مد مقابلہ ہے. خیر ان کو بڑا پی ٹی اے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا تیر مار دیں گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کا پنڈال سجتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے، جب ووٹ پڑتے ہیں تو کس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں. مگر یہ کہ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو پی ٹی اے کے لیے یہ بڑا بریک تھرو ہے. اس کو عدالتوں سے پھر تھوڑا سا ریلیف اس کو ملا ہے، تھوڑا سا وہ ریلیز ہوئے ہیں، ان کو ریلیکس ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا سکھ کا سانس جو ہے نا وہ ان کو ملا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ کیا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو پنجاب کے اندر جو مارکا چل رہا ہے، سرائکی وسیب کے اندر جو ہے نا یہ پیپل پارٹی نے بھی جلسہ کیا ملتان کے اندر، اور بورے والا کے اندر جلسہ کیا میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ گدی نشینی کا یہ پروسیس ہے. الیکشن کا پروسیجر لگتا تو نہیں ہے یہ، کیونکہ نون لیگ الیکشن کو لے کر بالکل سنجیدہ اور سیریس نہیں ہے. میاں صاحب کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں اور کسی جگہ سے بھی وہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ 3 بار وزیر اعظم یہ رہ چکا ہے اور چوتھی بار جو ہے نا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے. تو اس کے اندر میں ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، چونکہ میاں صاحب جو ہے نا اس وقت جو مارکیٹ کے اندر یا نون لیگ نے جو بات پھیلائی ہوئی ہے کہ میاں صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، تو بلاول بھٹو صاحب نے ایک چیلنج دیا تھا میاں صاحب کو کہ آپ آئیں میرے ساتھ مباحثہ کریں، کیونکہ آپ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، میں بھی پیپل پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں. کسی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر آپ میرے ساتھ مذاکرہ کر لیں اور میرے ساتھ مباحثہ کریں. آپ اپنا پروگرام رکھیں، میں اپنا پروگرام رکھتا ہوں. اور یہ بلکہ جو ہے نا یہ جس ڈیموکریسی کے مثال دیتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر یہ چیزیں یہ کامن ہیں. کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، انگلینڈ وغیرہ کے اندر دیکھ لیں، ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا یہ ایک نارمل چیز ہے. یہ مباحثے وغیرہ یہ ہوتے رہتے ہیں. تو میاں صاحب کو جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے، مباحثے کا چیلنج قبول کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنا چاہیے. بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ آپ چاہیں تو آپ پرچی بھی لے کر آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ فلم بدی کریں، آپ پرچی لے کر آئیں، پرچی سے پڑھ کر آپ جو ہے نا یہ مباحثہ کر لیں. تو ایک اور ان کی ویڈیو جو ہے نا یہ وائرل ہے میاں صاحب کی، طلعت حسین صاحب کے ساتھ غالباً وہ انٹرویو دے رہے تھے. تو اس وقت جو لگتا ہے کہ انٹرویو سے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور یہ اپوزیشن میں تھے. تو ان کو جو ہے نا انٹرویو دیتے ہوئے، حالانکہ ایک کمرے کے اندر انٹرویو دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کے دیگر رہنما بھی بیٹھے ہوں گے، تو احسن اقبال جو ہے نا وہ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں، جس کا وہ کاشف عباسی صاحب وہ اس کو سوری طلعت حسین صاحب اس کو روکتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا انٹرپٹ نہ کریں، میں نے سوال میاں صاحب کو کیا تو میاں صاحب کو آپ جواب دے لینے دیں. تو خیر بڑی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی میاں صاحب نے بھی وہ شرمندگی کی بجائے
وہ یہی بولا کہ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ خیر جلسے کے اندر میاں صاحب نے وہی راگ لاپا کہ 4 روپے کی روٹی ملتی تھی، تو اس طرح جو ہے نا 500 روپے کا بجلی کا بل آتا تھا، اور دوسرا جو ہے نا 10 روپے کی سبزی تھی، اور بہرحال بڑی اس طرح کی بہاڑی کے اندر میں میڈیکل کالج اگر آپ جتائیں گے تو میں میڈیکل کالج جو ہے نا وہ میں ادھر بنا دوں گا اگر آپ نے میرے امیدواروں کو جتایا موٹر پہ اور باقی اس طرح کے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی سالڈ پروجیکٹ ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہے۔ جو سالڈ بات جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ملتان کے جلسے کے اندر انہوں نے بولا کہ یہ کاپی پیسٹ پارٹی ہے، جو میں ایک جلسے کے اندر کہتا ہوں یہ اسی کو جا کر یہ اپنے اگلے دن یہ ریپیٹ کرتے تھے اپنے جلسے کے اندر۔ تو مریم صاحبہ نے بھی جو ہے نا یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نشانہ بنایا کہ جناب آپ اپنے صوبے کے اندر جا کر، وہ جو لاہور میں ہے، نام نہیں لیا خیر انہوں نے، تو نام لینے کے بغیر ہی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بھی بلاول کی کاپی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی کاپی ہے، نام لینے کے بغیر وہ دوسرے آدمی کو تیر جو ہے نا وہ نشانے پر لگاتے ہیں۔ تو مریم نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے اسکول کے اندر دیکھ لیں، وہ اسکول کے اندر بچے جو ہے نا یہ جانور بندے ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، پہلے ان کی حالت جا کر دیکھ لیں۔ تو مریم صاحبہ ایک مٹھی کے اندر جو ہے نا یہ اسکول ہے، تو وہاں پر ایک بچی جو ہے نا یہ لیکچر دے رہی ہے انگلش کے اندر، یعنی کہ مٹھی سندھ کا پسماندہ علاقہ جس کو میڈیا کہتا ہے کہ سندھ جو ہے نا بڑا پسماندہ ہے، اس کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ تو وہ ویڈیو جو آج کل وہ بھی وائرل کر رہی ہے اس بچی کی ویڈیو، تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے جو آپ نے الزام لگایا، جو آپ نے استادی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کے اوپر بھرپور جواب ہے۔ تو انگلش کے اندر وہ بچی لیکچر دے رہی ہے، وہ خود اسٹوڈنٹ ہے مگر اپنی کلاس فیلوز کو وہ بتا رہی ہے کوئی ڈائناسورز وغیرہ اور اس طرح کا نا وہ سارا کر کے، تو بڑی اچھی وہ ویڈیو وہ دیکھنے والی ہے۔ تو سندھی زبان کے اندر بھی وہ کہہ رہی ہے، انگلش میں بھی سندھی میں بھی۔ تو یہ تو جواب ہو گیا آپ کو۔ بلاول صاحب نے بھی جو فرمایا کہ میاں صاحب جو ہے نا یہ سی پیک اور اس طرح یہ کریڈٹ وغیرہ لینے کا کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی میں نے ذکر کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکریہ ان کا کہ انہوں نے جو ہے نا اس کا اپنی تقریر میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے سی پیک کا منصوبہ آصف علی زرداری صاحب کا شروع کرتا تھا، آپ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ یہ بھاگ بھاگ کر چائنا کیوں جاتے ہیں، اور سی پیک کا جو اصل منصوبہ تھا، کیونکہ بلاول صاحب نے بولا جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا جس کے ایم او یو وغیرہ جو سائن ہوئے تھے، تو پسماندہ علاقے سے ہوتے ہوئے، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا فوکس ہی یہی ہے کہ ایک تو جو ہے نا پسماندہ طبقہ جو ہے، غریب طبقہ، اس کی زندگی کے اندر بہتری کیسے لے کر آنی ہے، پسماندہ علاقوں کو ہم نے جو ہے نا یہ ماڈرن کس طرح کرنا ہے۔ تو سی پیک جو ہے نا یہ پسماندہ علاقوں سے ہوتا ہوا اس نے بلوچستان تک جانا تھا، مگر میاں صاحب آئے جب ان کی حکومت آئی 2013 کے اندر، تو انہوں نے جناب اس کو ڈائیورٹ کیا، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ لاہور وغیرہ کا اس طرح کا یہ کور کر کے انہوں نے یہ اس کے اندر یعنی کہ وہ شامل کر دیا۔ تو یہ میٹرو وغیرہ جس کا یہ کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی سی پیک کے وطن سے یہ اس نے جنم دیا۔ پھر جو ہے نا وہ میاں صاحب جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جناب جو ہے نا پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، جناب آپ نے ایٹمی پاور نہیں بنایا۔ یہ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں بولا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ جواب دیا ملتان کے جلسے کے اندر کہ آپ نے جا کر سوئچ آن کیا، سوئچ آن کرنے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کا منصوبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو چاگی کو جہاں پر یہ ٹیسٹ ہوا تھا، یہ چاگی بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا انتخاب بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیسیکلی ان کو بڑا خوبصورت انداز سے انہوں نے کہا بھی نہیں، تو یہ یعنی کہ نہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی باتیں وہ کہہ گئے۔ انہوں نے بولا کہ یہ ایک تو یہ بولا کہ یہ کاپی پیسٹ پارٹی ہے، دوسرا انہوں نے بولا کہ جس طرح یہ کرتے ہیں سی پیکٹ کا حوالہ دے کر کہ سی پیکٹ کا یہ منصوبہ آصف علی زرداری صاحب کا میاں صاحب کلیم کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے، آگے جا کر وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ بھی یہ سمجھ ہے کہ گلی گلی میں شور ہے، آگے کیا یہ فل ان دی بلینکس میں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جناب انہوں نے جو ہے نا وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا وہی بولا انہوں نے کہ گلی گلی میں شور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے، باقی ساری چیزیں، اور یہ چیزیں انہوں نے بڑی بھگو کر انہوں نے جو ہے نا یہ ماری ہیں میاں صاحب کو۔ تو باقی جو سندھ کے اندر جو پاکستان پیپل پارٹی کی
کافی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو فیوچر کی جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح کی یعنی کہ پالیٹکس کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی جا رہی ہے. بلاول بھٹو کے مد مقابل لاڑکانہ سے سیف اللہ ابڑو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حق میں وہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ایک کھلا اشارہ ہے کہ جب انتخابات کا نتیجہ نکلے گا، اگر پی ٹی اے اگر پاکستان پیپل پارٹی کو کسی کی ضرورت پڑی حکومت سازی کے لیے تو ان کے ساتھ کون کون ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء پاکستان، مولانا شیام نورانی صاحب کا نورانی گروپ ہے، تو ان کے بھی 100 سے زائد کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان بھر سے انہوں نے بھی پاکستان پیپل پارٹی کے حق میں دستبرداری کا انہوں نے وہ اعلان کر دیا. اب اللہ اللہ کر کے ایک اور چیز جو منشور آیا نون لیگ کا، وہ آج جب تک یہ ویلا کا آپ تک پہنچے گا منشور آ چکا ہوگا. اور پاکستان پیپل پارٹی نے 20 نکاتی منشور دیا، 10 نکاتی منشور دیا. نون لیگ جو ہے نا یہ 20 نکاتی منشور دے رہی ہے، اور جو اس کے خد و خال ہے اس کے ڈیٹیل کے اوپر تو بعد میں ذکر کروں گا جب یہ منشور باضابطہ یہ اعلان ہو جائے گا. میاں صاحب اس کا جب اعلان کریں گے، پھر اعلان کر کے وہ کس طرح اعلان کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں بات کروں گا بعد میں، مگر اس کے مین پوائنٹ میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتا ہوں. ایک تو ان کی جو ہے نا یہ معیشت کی بحالی کا جامع منصوبہ کیسے ہوگا، کوئی نہیں ہے. اور کم آمدن والے لوگوں کو آسان شرائط پر سولر بجلی سولر کے ذریعے سولر بجلی فراہم کی جائے گی. تو یعنی کہ کم آمدن والے لوگوں کو آسان شرائط کے اوپر، کہ کسی جگہ پر یہ کہہ رہے 300 یونٹ، کسی جگہ پر 200 یونٹ، ابھی جو ہے نا آسان شرائط کے اوپر یعنی کہ ان کو قرض دے رہے ہیں. پھر سستی بجلی، یعنی کہ ریپوٹیشن بھی ہے ان کی، سستی بجلی، سستی گیس، اور پھر مہنگائی سے نجات، اور اس کے 5 شہروں کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ بھی ان کے اندر ہے. پھر خواتین کے لیے جو ہے نا معاشی امکانات کیا ہوں گے جب یہ بیان کریں گے منشور، اسی وقت یہ زیادہ ڈیٹیل آئیں گی. ہر ضلع کے اندر نادرا اور پاسپورٹ کا آفس، تو میاں صاحب پہلے آپ یہ تو تحقیق کر لیں، یہ نادرا کے آفس تو میرا خیال ہے شاید یونین کونسل کی لیول تک بھی یا بڑے قصبوں کی لیول تک یہ پہنچ چکے ہیں. تو آپ ضلع کے اندر ان کو جو ہے نا وہ نادرا کے دفتر کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے آئی ٹی انقلاب، اور سمندر پار پاکستانیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے انہوں نے بولا کہ شہر اور برات ان کے موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا 1 سال پہلے سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ریزیلینٹ پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیوں کے ہم آہنگی کے طور پر سندھ کے اندر منصوبہ شروع ہے. پھر دفاع پاکستان، یہ چیز دیکھنے والی ہے. دفاع پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اور نظام تعلیم کو روزگار سے اہم کرنے کے لیے یہ بھی چرایا ہوا ہے. اور خود مختار خارجہ پالیسی، اور جس کے ساتھ دوستی اور اس طرح کا جو تعلقات وغیرہ ہوں گے، خیر یہ ڈیٹیل آئیں گی تو پھر یہ زیادہ اس کا جو ہے نا یہ میں اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا جب میاں صاحب اس کو جو ہے نا یہ اس کو کریں گے، اس کو اناؤنس کریں گے، تو میں اس ویلا کے اندر اس کے اوپر میں فردر اس کے اوپر میں جاؤں گا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا کمپیریزن کر کے تو کہاں کہاں انہوں نے یہ چوری کی واردات کی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کا منشور چلانے کے لیے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے. تو آپ 8 فروری کو جب الیکشن ہوگا، نئی سوچ کو آپ دیجیے گا ووٹ. آپ گلی گلی میں شور، اس کو ووٹ بالکل نہ دیجیے گا، کیونکہ اس کو ووٹ دینا آپ پاکستان کے مستقبل کو تاریک کرنے کے مترادف ہوگا. تو نئی سوچ کا حق ہے کہ آپ 8 فروری کو تیر کے اوپر ٹھپا لگائیں، بلاول بھٹو زرداری کے نشان کے اوپر ٹھپا لگائیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے نشان تیر کے اوپر ٹھپا لگائیں. اور یہی پاکستان کے اندر استحکام پیدا کر سکتا ہے، معاشی خوشحالی لے کر آ سکتا ہے. تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی کا معاشی عوامی معاشی انقلاب کا منشور ہے. تو وہی تبدیلی لا سکتا، اور کوئی منشور نہیں لا سکتا. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.